یہ چشتیاں شریف ہے، اے چشتیاں شریف والو غور کرو، وہ ایک نمازی جس کے من میں یہ خیال کہ میری نماز حضور کی نماز سے بہتر، حضور نے فرمایا فقتلہ، اسے قتل کر دو، اور یہ ادھر شرابی ہے، حضور نے فرمایا اس کی مغفرت کی دعا کرو، اس پر رحمت کی بھیک مانگو اللہ سے۔ اے دیوانے پھر سمجھ محبت مصطفیٰ کے برابر کوئی عمل ہو سکتا؟ اور پھر سنو آخر میں، بالکل آخر میں اینڈ میں یہ کہوں، اگر حضور کی محبت ہے تو پھر خوف نہ رکھ، تو رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے حضور کی تو آپ کو کوئی خوف رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر حضور کی محبت میں کوئی خلل ہو گیا تو پھر بیڑا کبھی بھی کنارے لگ سکتا نہیں ہے۔ باقی اے نہ ڈریا کرو بھئی اسی خطا گار بہت ہاں تو گناہ گار بہت ہاں، یہ ڈرن بھابی، ہم جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ تو جڑے پچھلے ہوئے نا انہاں تو نہ گھبراؤ، اور اگوں حضور حضور کری جاؤ، تہاڈا کام ہے سرکار سرکار کرنا، اگلا کام چھڈو، تہاڈا کام کی ہے سرکار سرکار کرنا، باقی خوف نہ رکھ۔ اے دیوانے، وہ ہمارا امام ہمیں بتا گیا ہے، کان میں ہمارے پھونک مار گیا ہے، ایک میں کیا، اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، تجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اگر دل میں حضور کی محبت ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ کرو وعدہ حضور نال وفا کرنے، پکی گل، ہاتھ تھلے نہیں کرنا، اجے تھلے نہیں کرنا، چند چند گلاں میں کرو گے وعدہ، اپنی ماں تو ود، پیو تو ود، پرا تو ود، کنبے قبیلے سے ود، پیر استاد سے ود، اپنے صوبے اور ملک سے بڑھ کر نہیں اپنی جان سے بڑھ کر۔ اب آت نہیں، حضور سے محبت کرنا اور حضور سے وفادار رہنا، اور اگر یہ کرنے میں تم کامیاب ہو گئے، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں پھر قیامت کے دن حضور تمہیں تلاش کریں گے، حضور تمہیں تلاش کریں گے، تمہیں حضور کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، یہ گل ہی غلط ہے، حضور خود تمہیں تلاش کریں گے۔ وہ حسن رضا ہاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت دے، آپ کو خود حضور تلاش کر لیں گے اور حضور آپ کی شفاعت کریں گے۔ اور اللہ کی قسم، حضور سے حضرت نے کہا نا، حضرت ابو ذر غفاری نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چور کی شفاعت کرو گے؟ فرمایا کروں گا۔ یا رسول اللہ وہ زن کی بھی شفاعت کرو گے؟ کہا کروں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شرابی کی شفاعت کرو گے؟ فرمایا کروں گا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کی نیت یہ تھی کہ حضور فرمان نہیں کروں گا تاکہ میں سارے نو ڈراواں، سمجھ آئی جی؟ ان کی نیت یہ تھی، انہیں پھر چوتھی باری بولن لگے قاتل کی شفاعت کروں، پنجویں باری جدوں بولن لگے نا حضور نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہا چپ ہو جا، تیری ناک خاک آلود ہو، تجھے اچھا نہ بھی لگے تو امت میں جو سب سے بڑے بڑے گنہگار ہیں ان کی شفاعت میں ہی کروں گا۔ اب میں نے ایک جگہ یہ حدیثی بیان کی تھی، ایک مولوی صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے یہ بیان کرنے دی کیڑی لوڑ سی؟ میں کہا حضور جی لوڑ نہ ہوندی نا تے جنے بڑے کتاباں چھاپ دی نا، لوڑ ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، اور جو بندہ جانتے ہوئے حضور کی رحمت کو چھپائے وہ بے ایمان ہے۔ میں تمہیں بتاؤں تمہارا اور تمہارا آقا کتنا ہے کہ بابا عبدالقادر نہیں دوزہ کی جان دین لگا، کہ بابا فرید نہیں جان دین لگا، ہاں جی 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 یہ جڑے قطرے نے قطرے تو جے قطریاں دا یہ حال ہے سمندر کہاں سے جانے دے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید یا فرید، بس شرط یہ ہے کہ بندہ غدار، حضور دا غدار وفادار رہنا، اور وفادار ہونے دی علامت یہ ہے جتھے حضور دا ذکر ہوئے تو بڑا چہرہ کھڑنا شروع ہو جائے، تو غدار ہونے دی علامت ہے جہاں حضور کا ذکر، اور جیسے ہی آپ دیکھو کسی بہترین چیز کا ذکر کرو جو آپ کو اچھی لگتی ہے،
اللہ نو حاضر جان کے دسو خوش ہوو گے کہ اے مثال میں تمہیں دینا وا تساں کدے بینگن کھادے ہی نہ ہو تو تواڈے سامنے بینگن رکھ دیتے جان اے نہیں کرو. اور اگر تسی مچھلیاں دے عاشق ہو مچھی راؤ پلا فلانی فلانی وہ جیسے ماشاءاللہ آج تک میری من دی شے بنی ہے. اسی طرح جو رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا جیسے ہی وہ حضور کی شان سنتا ہے وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آج تے گل ہی وہ کیتی نے کہ میری روح زندہ ہو گئی ہے. حضور دے عاشق بننا تو تھوڑے جے سیانے کہ سیانے انہاں چکراں میں اے نمازاں روزیاں دے چکر وچ نہ پھسنا. نماز چھوڑنا بھی نہیں نماز چھوڑنا بھی تو جیڑا تو نماز دے چکر وچ پا کے رسول اللہ تو دور کرے سمجھ لینا حرامی ہے اصلی. نماز اساں چھڑنی بھی لیکن یہ جی پڑھانا چاہنے مجھے پڑھنی بھی. مولا علی نے نا ایتھے حضور نے سر رکھے تھے تو نماز جاندی رہی تو پھر روئے ایسے ٹپ ٹپے بگے نا حضور نبی پاک نے آنکھ کھول کے فرمایا کیا گل ہے آخر اثر دی نماز چلی گئی تو حضور نے فرمایا جگاتے نا مجھے. انہوں نے کہا جان کراں قربان نمازی تو ہوں پر ایسا بھی نہیں. ہاں میں نمازی پر اے جدہ نمازی نہیں میں جناب نے کہا اٹھو تو میں نماز پڑھ لوں. سمجھ آئی جے تو جناب نے عرض کی تھی حضور میں نمازی تو ہوں فرمایا پھر جو نمازی بھی ہیں اے جدہ بھی نے رویا کیوں ہے. انہوں نے کہا حضور قسم ہے آپ کی جان کی رویا صرف اس لیے ہوں کہ اگر آپ نے پوچھ لیا علی نماز پڑھی ہے کہ نہیں تو میں آخیا نہیں تو تمہیں تکلیف ہوئے گی آپ دی تکلیف دی وجہ تو رو گیا. مسکرا پڑے حضور نے فرمایا پھر آپ ادا کرنی ہے قضا کرنی یہ عادل پیشاب نہیں روک سکتے دسو. حضور نے فرمایا ادا کرنی ہے قضا کرنی. انہوں نے کہا سونے پھر قضا کیڑی حضور نے اینج کر کے اتنے تکیا اینج کر کے اتنے اوپر دے کر حضور نے اچھا حضور نہ بھی تکتے تو ہم ہی ہو جاندہ کام. ہاں یہ تقریر میری لمبی ہو جانی سویر ہو جانی یہ سارا کچھ حضور کر سک رہے اللہ دی قسم چاہ کر قرآن دی قسم حضور دے منہ جو کچھ نکلے اللہ انجی کر رہے اور کوئی اللہ حضور کے مجبور نہیں. مجبور ہونا ہو رہے محب ہونا ہو رہے. دیکھو جی حجت الوداع میں فتح مکہ جب ہوا نا جی تو پھر وہ اس کے بعد پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حجت الوداع کے اس خاص آخری جب چلنے لگے نا کعبے سے تو وہاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج کے بعد کوئی بندہ بھی حرم شریف میں کوئی بوٹی نہیں توڑی کوئی بوٹی اکھیڑے گا نہیں حرام ہے. تو ایک بوٹی ہوتی ہے ازفر بھی اس کو کہتے ہیں ازخر بھی اس کو کہتے ہیں دونوں طریقے سے. تو وہ بوٹی اچھے کسی مرض میں استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی مکے میں. تو حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور کھلوتے ہوئے سن حضور نے جب اعلان کیا بھی یہ بوٹی توڑنا کیا ہے حرام ہے. کیا ہے اللہ نے حرام کر دیا. وہ دور ایک صحابی دوڑتا ہوا گیا چاچے کے وہ چاچا یہی کام کر رہے تھے بوٹی توڑ رہے تھے. وہ بندے نے جا کے کہا بھائی جی اللہ دے رسول نے حرام کر دیتی. تو وہاں سے آئے حضور کے پاس تو اتنی تیزی سے آئے کہ چادر ان کی نیچے لٹک رہی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمایا جی چاچا یا رسول اللہ یہ بوٹی حرام ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیتا. وہ میرے آقا یہ تو ضرورت ہوتی ہے سانو صحابہ نو میں ضرورت پڑتی ہے اور کہیں سے ملتی بھی نہیں ہے یہ حرام ہو گئی ہوں اساں کی کریں گے. فرمایا چاچا پریشان نہ ہو حلال کر دیں. کوئی گل سمجھ آئیے کہ کون نہیں اور میں اے چاچا حلال ہو گئی تو یہ جڑے آدمی کچھ نہیں کر سکتے جی اختیار نہ ہوتا حضور فرماتے چاچا گل سن میری میں ہوں کی کر سکتا. وہ تو جبریل آیا تھا میرے کان وچ کہہ گیا ہے میں قوم نو سنا دیتا ہے وہ تو حرام ہو گئی. ہوں چاچا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں جبریل آئے گا پھر میں تیری گل انہوں دساں گا پھر اڑ کے جائے گا پھر ویکھو اللہ نال کدوں دی ملاقات ہوئے پھر ویکھو اللہ سن کے کی کہندا ہے پھر ویکھو کدوں میرے کو آمدا ہے پھر جو کچھ میں آکھے گا تینوں دساں گا. اتنی زحمت رب محبوب کو دیتا ہی نہیں.
اتنی زحمت رب محبوب کو بس انہاں آن کے کہا حضور یہ کیتا جی تواڈے رب نے آرام کر دیتا سانو لوڑ ہے فرمایا چاچا تے رنگ کیوں تیرا اڑ گیا ہے گھبراندا کیوں ہے حلال ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے تو حضور نے فرمایا اہل تک کہ اللہم ان علی یا اللہ یہ کیا ہے علی کانا طاعتک و طاعت رسولک تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں اللہ مرد علیہ شمسا یا اللہ سورج مڑ کے پیچھے آ اے دیوانے حضور سے محبت رکھ یقین کر حضور سے محبت رکھ تیری دنیا بھی اب آخرت بھی اب میں جتنے علماء بیٹھے ہیں بھائی میں نہ نہیں پتا یار تجھے اداسی دیو کسی کو کوئی پتا میں سارے دا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اور ادھروں میں حضرت جی تہاڈا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت جی تہاڈا بھی اے جڑے لبیک والے ہو تہاڈا بھی سارے دا اور جتنے سنگی بیٹھے ہو ایک ایک بندے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں اسلام کوئی زندہ باد ٹھہرو بد نظمی نہیں کرنی تو اللہ اور اللہ کا رسول آپ کی اور میرے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ان علماء جو حضور نہیں بیٹھو اس طرح بد نظمی نہیں کرنی کسی سنگی نے بد نظمی نہیں کرنی جی ایک شعر میں صلاۃ والسلام کا پڑھ لو اے میں دعا بابیاں دی طرح کر دیں مصطفیٰ